أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، قالو، تو وہ کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان رکھتے ہیں، بما انزل علینا، اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللہ، پھر تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کیوں کرتے ہو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور یقینی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام لائے، بالبینات، واضح دلائل، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیا مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قالو، وہ کہنے لگے، سمعنا وعصینا، ہم نے سن بھی لیا اور پھر بھی نہیں مانا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، قُلْ بِئْسَ مَا، آپ فرما دیں بری ہے وہ چیز، یأمرکم بِہِ ایمانکم، جس کے لیے حکم کرتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ،
اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر عند اللہ خالصتاً، اللہ کے ہاں خالص طور پر، من دون الناس لوگوں کے سوا، دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو پھر تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابدا اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو، احرص الناس سب لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور وہ لوگ جو اور ان سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم ان میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے، لو یعمر الف سنہ کہ ان کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ عمر، بمزحزحہ من العذاب ان کو عذاب سے بچانے والی، ان یعمر کہ اگر انہیں عمر دے دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کاموں کو جو وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی برائیوں اور تخریب کاریوں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں بھی انہی باتوں کا تذکرہ تھا، اسی سلسلے کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان یہودیوں سے کہا جاتا، آمینو بما انزل اللہ کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل فرمائی، یعنی قرآن کریم کے اوپر ایمان لے آؤ، اور آخری پیغمبر کا دنیا میں آنا چونکہ تمہارے علم میں ہے، تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے دنیا میں آخری نبی بن کر آنا ہے، تمہارے پاس اس بات کا علم موجود ہے، تمہارے پاس یہ بات بھی موجود ہے کہ ان کے اوپر آخری کتاب نے بھی نازل ہونا ہے، اور تم نے ان کو علامتوں اور نشانیوں سے پہچانا ہوا بھی ہے، تو پھر اس پیغمبر کے اوپر ایمان بھی لاؤ، اس کتاب قرآن کریم پر ایمان بھی لاؤ۔ جب یہ مطالبہ ان لوگوں سے کیا گیا تو آگے سے جواب میں کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان رکھتے ہیں، بما انزل علینا اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، کہ ہم تو تورات پر ایمان لانے کے پابند ہیں، ہم تورات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور تورات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں، کہ تورات کے علاوہ کسی اور چیز پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابندی نہیں کیا، تو ہم تو تورات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی اور کتاب کے اوپر ایمان لانے کے پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 جواب دیے، اور عموماً دنیا میں جواب دینے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک جواب دینے کا طریقہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے جواب تحقیقی، کہ آپ کسی سوال کا جواب دلائل کے ساتھ مزین کر کے اس کے سامنے اس جواب کو بیان کریں، یہ جواب دینے کا انداز جواب تحقیقی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انداز میں جواب یوں بھی ارشاد فرمایا۔ پھر دوسرا جواب ہوتا ہے جسے جواب الزامی کہا جاتا ہے، کہ ایک سوال آپ کی جانب آیا، آپ اس سوال کے اوپر سوال کریں، وہ سوال کرنا دراصل اس سوال کا جواب ہوتا ہے، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے سوال کے جواب دینے کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طرز تکلم بھی انہی آیات کے اندر بیان فرمایا، تو دونوں انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیے۔ اب جواب تحقیقی کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے
جو برحق بھی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم برحق کتاب ہے اور قرآن کریم تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ پہلی بات تو یہ بیان کر دی کہ قرآن کریم برحق ہے، اس کے حق ہونے میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اس میں تمام مسائل احکامات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حق کے اوپر مشتمل ہیں۔ تو کیا حق پر ایمان لانا یہودیوں کے فرائض میں شامل نہیں ہے؟ کیا حق کے اوپر ایمان لانا یہودیوں کے فرائض کے اندر شامل نہیں تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب تحقیقی ارشاد فرمایا، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو تورات کی تصدیق کرنے والی بھی ہے اور خود بھی برحق کتاب ہے، جس کے اپنے برحق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب ایسی ہے جو تورات کی تصدیق کرنے والی بھی ہے۔ تو جب یہ کتاب تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے تو تمہیں اس کتاب کو مان لینا چاہیے تھا، اور جب یہ کتاب برحق ہے کہ اس میں بیان کیے ہوئے تمام کے تمام مسائل، احکامات، عقائد و نظریات، واقعات وہ حق کے اوپر مشتمل ہیں، تو پھر کیا حق کے اوپر ایمان لانا یہودیوں کے فرائض میں شامل نہیں ہے؟ یہ جواب تحقیقی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر دوسری بات، قرآن کریم ان کی کتابوں کو یعنی تورات کو، زبور کو، انجیل کو ماننے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ جو عقائد و نظریات، جو مسائل و احکام تورات میں، زبور میں، انجیل میں بیان کیے، قرآن کریم ان کی تائید کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ قرآن کریم تائید کر کے کہتا ہے کہ جو عقائد و نظریات اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان کیے، انجیل میں بیان کیے، زبور میں بیان کیے، وہ عقائد و نظریات بھی درست ہیں، وہ مسائل و احکام بھی درست ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ آج وہ اپنی اصل صورت میں موجود نہیں، لیکن جو تورات اور زبور اور انجیل آسمان سے اتری اس کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ قرآن کریم اس پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو ہم تو اس کو مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں۔ تو ان کتابوں کو ماننا، ان کی تصدیق کرنا خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن کریم کو ماننا یہ دراصل ان تمام کتابوں کو ماننا ہے، اور قرآن کریم کا انکار کرنا دراصل ان تمام کتابوں کا انکار کرنا ہے۔ کیا یہودیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں انداز کے جواب قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ یہاں اگر آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کریم اگر عقائد و نظریات، کچھ عقائد و نظریات، توحید تو بنیادی نظریہ ہے نا، رسالت تو بنیادی نظریہ ہے، ظاہر ہے تورات کے اندر تو یہ بات موجود ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاؤ، اور قرآن کریم کے اندر بات موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو عقائد اور نظریات اگر ان کتابوں سے تھوڑے سے مختلف ہو بھی جائیں لیکن بنیادی چیزیں تو وہی ہیں نا۔ اب کوئی یہودی اٹھ کے کہہ سکتا تھا کہ ہماری کتابوں میں عقائد و نظریات اور ہیں اور قرآن کریم میں عقائد و نظریات اور ہیں، اس لیے ہم انکار کرتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ قرآن کریم میں عقائد و نظریات اور ہیں، ہماری کتابوں میں عقائد و نظریات اور ہیں، اس لیے ہم نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تین شکوں کے اندر انہی آیات ان کے جوابات کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو باتیں آپ کے سامنے آ جا کے کرتے ہیں نا، ان کا تورات پر ایمان لانا بھی درست نہیں ہے، ان کا تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ تین شکوں میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ پہلی کیا بات بیان کی؟ قل، آپ فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ،
پھر تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے قتل کیوں کرتے رہے؟ اگر تم تورات کے اوپر ایمان لانے والے تھے، تم پکے اور سچے مومن تھے، تم آج یہ بات آ کر کہتے ہو کہ ہم تو اپنی کتاب کے اوپر ایمان لائیں، تمہاری کتاب پر ہم ایمان کیوں لائیں؟ تو کیا تمہیں تورات نے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کے انبیاء کو قتل کرو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تورات کے ماننے والے تو انبیاء کو قتل نہیں کیا کرتے نا۔ اللہ نے تورات میں تو یہ بات بیان نہیں کی۔ تم تورات کو ماننے والے ہو تو ظالموں، تورات میں تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو یہودی موجود ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کر رہے ہیں، کہ قاتل ان کے بڑے تھے، ان کے آباء و اجداد تھے۔ اگر تورات کو مانتے ہوتے وہ لوگ تو پیغمبروں کو قتل نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا دعویٰ غلط ثابت کر دیا کہ تمہارا تورات کو ماننے کا دعویٰ بالکل غلط ہے، کیونکہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے ہو، تمہارا تورات کے اوپر ایمان درست تھا، تو تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ پہلی شک۔ پھر آئیں دوسری شک کی جانب۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں لے کر آئے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستے بنائے تھے، دشمن کو تمہارے سامنے غرق کیا تھا۔ وادی طے میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے سائے کا انتظام فرمایا تھا، کھانے کے لیے کھیر اور بٹیر نازل فرمائے تھے، پینے کے لیے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرمائے تھے۔ بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیں، وہ لے کر تمہارے پاس آئے تھے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر وہ کوہ طور کے اوپر گئے تو تم نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ کیا یہ ہے تمہارا ایمان؟ کیا یہ ہے تمہارا تورات کے اوپر ایمان، جس کو آڑ بنا کر آج تم قرآن کریم کا انکار کرتے ہو؟ کیا اس تورات نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اس بچڑے کے اوپر ایمان لاؤ؟ کیا اس تورات نے تمہیں کہا تھا کہ یہ بچڑا خدا ہے؟ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام نے غیر اللہ کی عبادت سے منع نہیں کیا تھا؟ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتے تو بچڑے کی کبھی بھی پوجا نہ کرتے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تمہارا بچڑے کو معبود بنا لینا یہ کیا تورات کے اوپر ایمان کو ظاہر کرتا ہے؟ بچڑے کے متعلق پہلے بھی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، 16ویں پارے کے اندر مستقل تذکرہ آئے گا۔ اب یہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہ بات یاد رکھیں، جب مصر سے آئے تو ان کی عورتیں قبطی عورتوں سے زیورات مانگ کر لائی تھیں۔ فرعونیوں کی جو قوم تھی وہ قبطی تھی، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان زیورات کے استعمال سے منع فرما دیا کہ تمہارے لیے ان زیورات کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ پہلی شریعتوں میں مال غنیمت کا استعمال جائز نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں مسلمانوں کو مال غنیمت کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو انہوں نے وہ زیورات جنگل میں پھینک دیے۔ اب بنی اسرائیل کی ایک شاخ ہے قبیلہ بنو سامرہ، اس خاندان کا ایک آدمی تھا، نام تھا اس کا موسیٰ بن ظفر۔ اس نے وہ زیورات اٹھا لیے، ان کو پگھلایا اور ایک بچڑا بنا دیا، اور جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اس کے پاس موجود تھی۔ وہ اس طرح اس کو پتا چلا کہ جب جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا پاؤں اٹھاتا تو وہاں پہ جس زمین کے اوپر پاؤں ڈالتا تھا تو وہاں ہریالی ہو جاتی تھی۔ تو اس کو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ اس میں کوئی نہ کوئی کرشمہ ضرور ہے، تو اس نے وہ مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی، بچڑا بنایا تو وہ مٹی اس کے اندر ڈال دی۔ اب بچڑے سے ٹیں ٹیں کی آوازیں آنے لگی، پھر لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہی تمہارا رب ہے جو اس بچڑے کے اندر سے بول رہا ہے۔
اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے آنے میں دیر ہو گئی ہے، کیونکہ رب تو یہاں موجود ہے، وہ کوہ طور پہ بیٹھے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ایسے بیوقوف قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے بچڑے کو رب مان کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ کوئی حالت رکوع میں اس کے سامنے کھڑا ہے، کوئی حالت سجدہ میں ہے، کوئی اس کے اوپر عطر لگا رہا ہے، خوشبوئیں لگا رہا ہے، کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ان انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ سب نے نہیں بنایا تھا، کچھ لوگ تھے، لیکن بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا۔ اب وہ بچڑا ان زیورات سے بنایا گیا تھا، آپ اندازہ لگائیں جن زیورات کے استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اجازت نہیں دی۔ اجازت نہیں تھی تبھی تو وہ زیورات جنگل میں پھینکے گئے نا۔ تو جن زیورات کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان سے رب تیار کر کے اس کی عبادت کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ سوچنا چاہتے تو سوچ لیتے، اللہ نے دماغ دیا تھا، آج بھی ان کا دماغ بہت چلتا ہے، تب بھی سوچنا چاہتے تو سوچ لیتے کہ جس زیور کے استعمال کو ہمارے لیے ناجائز قرار دے دیا گیا، ان زیورات کے مجموعے سے خدا بنا دیا، تو اس خدا کی عبادت کیسے جائز ہوگی؟ جس زیور کو ویسے پہننا جائز نہیں تھا، اس کے آگے جھکنا کیسے جائز ہو گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری شک بیان فرمائی کہ کیا تمہیں بچڑے کے سامنے عبادت کرنے کا تورات نے حکم دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ کیا یہ ہے تمہارا تورات کے اوپر ایمان؟ کیا یہ ہے تمہارا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان؟ یہ دوسری شک بیان کی۔ پھر آئے تیسری شک کی جانب کہ بنی اسرائیل جب وادی سینا میں پہنچے، صحرائے سینا میں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی قانون اور ضابطۂ حیات ہونا چاہیے۔ پہلے بھی میں نے یہ بات بیان کی، کیونکہ کوئی بھی قوم آئین کے بغیر نہیں چل سکتی۔ پہلے ہم فرعون کے غلام تھے، تو فرعون کا آئین ہم پہ نافذ تھا، ہم اس کی پیروی کرنے پر مجبور تھے۔ اب چونکہ ہم آزاد قوم ہیں، اس لیے ہمارا اپنا قانون ہونا چاہیے۔ اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، اور یہ لوگ تورات کو سن کر پھر کہنے لگے کہ اس کے احکامات تو بہت سخت ہیں، اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، یہ جملہ کیسے درست ہے؟ تم تورات کو ماننے والے کیسے ہو کہ جب تم نے یہ پہلے دن سے کہا تورات کو سن کر کہ اس کے احکامات تو بہت سخت ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، آج جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں تو تم کہتے ہو ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ جب ہم قرآن کے اوپر ایمان لانے کی بات کرتے تو کہتے ہم تو تورات کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو تمہارا یہ دعویٰ کس طرح درست ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور، پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اکھیڑ کر ان کے سروں کے اوپر ایسے کھڑا کر دیا جیسے ہمارے اوپر گھر کی چھت موجود ہے، اور ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کتاب ہم نے سن لی ہے مگر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ سبق دیتا ہے کہ وعدہ کر کے بگڑ جاؤ؟ تم تو خود یہ بات کہتے تھے کہ تورات پر ہم ایمان لانے والے نہیں، ٹھیک ہے ہم نے تورات کی آیات سن لی، واہ صحیح نا، تمہارا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ان کے آباء و اجداد کی باتیں یاد دلا رہے ہیں۔ آج تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں؟
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پھر پلا دی گئی تھی ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت، گھول کر پلا دی گئی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، اے پیغمبر آپ فرما دیں بری ہے وہ چیز جس کے لیے حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان۔ تمہارا ایمان تمہیں جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ چیز تمہارے لیے بہت بری ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ کیا تمہارا ایمان تمہیں بچڑے کی پوجا کا حکم دیتا تھا؟ کیا تمہارا ایمان یہ ہے کہ وعدہ توڑ دو، اور پھر تم آج کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم تو اس تورات کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کی گئی تھی؟ پھر یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی پھر کہتے ہیں آخرت کا گھر جنت تو صرف ہمارا ہے، جنت تو صرف ہماری جاگیر ہے۔ پہلے بھی آیات آپ کے سامنے آئیں، آگے بھی آئیں گی۔ اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یہودیوں نے کہا کہ جنت میں تو ہمارے سوا کوئی بھی نہیں جائے گا، عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل، آپ فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ خالصتاً، اللہ تعالیٰ نے اسے صرف اور صرف تمہارے لیے بنایا ہے، من دون الناس، باقی لوگوں کے لیے اللہ نے وہ نہیں بنایا، فتمنوا الموت، تو تم پھر موت کی تمنا کرو، پھر تمنا کرو کہ ہمیں اپنے اصلی گھر کی طرف جانا ہے، تم پھر موت کی تمنا کرو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ ہمیں جلد موت دے دے تاکہ ہم جلدی سے جنت میں چلے جائیں۔ مانگو اللہ سے دعا۔ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصتاً، اگر اللہ تعالی کے نزدیک آخرت کا گھر صرف اور صرف تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے، تمنوا الموت، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ ہمیں جلد از جلد اس دنیا سے نجات دے دے تاکہ ہم جنت میں اپنے اصلی گھر کے اندر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ اس موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، وہ ہرگز موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کے ہاتھوں نے کون کون سے اعمال کیے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، ان کو اپنے کرتوتوں کا علم ہے، لہٰذا یہ موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ ہمیں موت دے دیجئے۔ اس لیے ان کا یہ دعویٰ کرنا صرف زبان کی حد تک ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھیں، جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے نا، ان کے متعلق آپ تفاسیر میں بڑے عجیب و غریب واقعات پڑھیں گے، آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، جنگ کا میدان ہے، نماز کا وقت ہو گیا، باوضو تھے، گھوڑے سے چھلانگ لگائی، اپنی چادر بچھائی، نماز شروع کر دی، میدان جنگ میں نماز شروع کر دی۔ ان کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جی تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ نے نماز شروع کر دی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یبالی ابوک علی الموت سقط ام سقط علیہ الموت، بیٹا تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ موت پر گرے یا موت اس کے اوپر گرے۔ یہ وہ لوگ تھے جو موت کو تلاش کر رہے تھے، کہنے لگے موت اپنا کام کرے گی، ہم اپنا کام کرتے ہیں، آ گئی موت تو پھر کیا ہوا؟ لا یبالی ابوک علی الموت، تیرے باپ کو موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
زخمی ہوئے، میدان جنگ میں زخمی ہوئے، نیزہ بدن کے ایک طرف سے اس طرح لگا کہ دوسری طرف سے نکل گیا، خون کے فوارے پھوٹ رہے، نعرہ لگایا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے مجھے مبارکباد دو، میں کامیاب ہو گیا۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کے بچنے کی اب کوئی امید نہیں ہے۔ فرمایا میں تو موت سے خوش ہو رہا ہوں، الآن الاقی محمدن و حزبہ، اب میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی، میں تو موت سے خوش ہو رہا ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو موت کی تمنا کیا کرتے تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر بنا کے رکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے محاذ پر ایرانیوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، رستم سامنے آیا، بہت بڑا جرنیل تھا، دھمکی آمیز اس نے خط لکھا کہ دیکھو میں انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہوں، تمہیں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں، انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں کہتا ہوں کہ تم واپس اپنے گھروں میں چلے جاؤ، تمہارے ساتھ جو شیلے قسم کے نوجوان ہیں ان کو مت مرواؤ، کسی کی ماں روئے گی، کسی کی بیوی روئے گی، کسی کے بچے یتیم ہوں گے، موت کے منہ میں اپنے آپ کو نہ دھکیلو، جاؤ اپنی بھیڑ بکریاں اور اونٹ جا کے چڑھاؤ۔ یہ رستم نے خط لکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جواب لکھا، فرمایا یاد رکھو فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمٌ، بے شک میرے ساتھ ایسی قوم ہے، یحبون الموت، وہ موت کو اس طرح پسند کرتی ہے، کما یحبون الاعاجم الخمر، جس طرح تم اجمی لوگ شراب کو پسند کرتے ہو۔ ان کو موت سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت جو موت سے بے پناہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، جس طرح تم لوگ شرابوں کے ساتھ محبت کرتے ہو، یہ موت سے یوں محبت کرتے ہیں۔ اور اس پر ایک شعر بھی ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جس کو مرنے کے انداز معلوم ہوتے ہیں جینے کا سلیقہ بھی اسی کو آتا ہے، جسے مرنے کا طور طریقہ معلوم ہو جینے کے انداز بھی وہی ڈھنگ سے جیتا ہے، جینا بھی اسی کو آتا ہے۔ تو صحابہ کرام شہادت کی موت کو اپنے لیے حیات سمجھتے تھے، اور واقعتاً ایسے ہے۔ اب رستم تو دھمکی دے کے چلا گیا، اس کے بعد دوسرا جرنیل آیا بامان، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تمہارے پاس کتنے فوجی ہیں؟ وہ لوگ سچے تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ فرمایا میرے ساتھ 700 فوجی نوجوان، 700۔ تو آگے سے بامان نے کہا کہ میرے پاس 13,000 سے زائد فوجی ہیں، کہاں 700 اور کہاں 13,000، لہذا تم موت کے منہ میں نہ آئے، موت کے منہ میں نہ ہو، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے اواعظ انت ام مقاتل، تو ہمیں واعظ و نصیحت کرنے کے لیے آیا یا لڑنے کے لیے آیا ہے؟ اواعظ انت ام مقاتل، تو واعظ ہے یا لڑنے والا مقاتل ہے؟ تو کس کام کے لیے آیا ہے؟ کہنے لگا لڑنے کے لیے آیا ہوں، مگر یہ بتاؤ تمہارے لیے پیچھے سے کوئی کمک مدد آئے گی یا نہیں آئے گی؟ میرے پاس 13,000 فوج ہے، لیکن پیچھے سے مزید فوج بھی آ سکتی ہے، کوئی تمہارے پیچھے بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما فی الارض فلا، زمین سے تو ہمارے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی، البتہ آسمان سے ضرور مدد آئے گی۔ زمین سے تو کوئی مدد آنے کی امید نہیں، آسمان سے ضرور آئے گی۔ چنانچہ جنگ ہوئی، 700 افراد نے 13,000 کی فوج کو شکست دی، کافروں کے ہزاروں آدمی مارے گئے، ادھر مسلمانوں میں سے صرف 7 بندے شہید ہوئے۔ جو جنت کا طالب ہوتا ہے نا، وہ پھر موت سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کو یہی فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، اور تم کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرو گے، واللہ علیم بالظالمین،
کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو. ظلم کرنے والے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کیا کرتے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو، احرص الناس علی حیات، سب لوگوں سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی پر. موت کی تمنا تو نہیں کریں گے، ہاں ان کی یہ خواہش ہوگی کہ دنیا میں ان کو مزید لمبی زندگی مل جائے. اگر 60 سال کی عمر ہے تو ان کا تقاضا یہ ہوگا کہ 60 سال مزید مل جائیں. وہ بھی مل گئے تو کہیں گے کہ بھئی 100 سال مزید مل جائیں، کہیں گے 1000 سال مزید مل جائیں. دنیا کی زندگی پر یہ لوگ حریص ہیں. احرص الناس علی حیات، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی پر یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی. آج بھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، مسلمانوں میں سے بات کر رہا ہوں، مسلمانوں میں سے جو طبقات کہتے ہیں نا کہ جنت میں تو ہمارے سوا کسی نے جانا ہی نہیں، جنت ہماری جاگیر ہے، ان لوگوں کا مزاج بھی یہی ہے. ان لوگوں کا مزاج بھی یہی ہے کہ بھئی اگر جنت تمہارے لیے ہے اور تم جنت کے لیے ہو تو پھر نکلو اس دنیا سے، جاؤ اپنے گھر کی جانب. پھر اس دنیا کی زندگی پر تمہیں حرص کیوں ہو رہی ہے؟ معلوم ہوا ان کا مزاج بھی یہودیوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی زیادہ حریص وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا. میں مشرکین ہی کی بات کر رہا تھا. اور مشرکوں میں سے بھی ایسے ہیں، بعض ایسے ہیں جو قیامت کے ہی منکر ہیں. عیسائی اور یہودی تو قیامت کے قائل ہیں نا، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، مگر ان کو اپنے ایمان کا پتہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں وہاں جو کچھ ملنا ہے وہ معلوم ہے ہمیں. اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ دنیا میں کھا پی لو، جو کچھ کرنا ہے یہی کر لو. اس لیے کہ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے، لو یعمر الف سنۃ، کہ کاش اس کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، حالانکہ نہیں ہے وہ عمر دور کرنے والی اس کو عذاب سے. 1000 سال کی عمر بھی لے لو، اس کے بعد مزید 1000 سال کی لے لینا، اور اس کے بعد مزید 1000 سال کی لے لینا. کیا اتنی لمبی عمر پانے کے بعد تم عذاب سے بچ جاؤ گے؟ یہ لمبی عمریں تمہیں عذاب سے بچا لیں گی؟ نہیں نہیں نہیں. ان یعمر، اگر ان کو عمر دے بھی دی جائے تب بھی یہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں، جتنی عمر بڑھتی چلی جائے گی عذاب کا خطرہ بھی اتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین والی صفت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 60 سے 70 سال تک اوسطاً عمر دی ہے، لمبی عمریں نہیں دی. اگر عمر لمبی ملتی تو گناہ بھی زیادہ ہوتے، عمر لمبی ہوتی تو گناہ بھی زیادہ ہوتے. عمر تھوڑی دی ہے، ایصال ثواب کا دروازہ کھولا ہے. مرنے کے بعد اعمال تو نہیں کر سکتے، اعمال کا ایصال ہوتا ہے، ثواب کا ایصال ہوتا ہے، ثواب پہنچتا چلا جاتا ہے. دنیا میں اگر برائیاں کی بھی ہیں تو قبر میں جانے کے بعد برائیوں والا سلسلہ تو ختم ہو گیا. 60 70 سال کی عمر تھی وہ تو پوری ہو گئی، جتنی برائیاں کرنی تھی کر لیں. لیکن ایمان والا ہے، مومن آدمی ہے، گناہ ہوئے دنیا کی زندگی میں لیکن مرنے کے بعد ایصال ثواب کا سلسلہ جاری ہے. کل قیامت کے دن یہ بندہ میدان حشر میں اٹھے گا ایصال ثواب کی برکت سے، 60 70 سال کی عمر ہونے کی وجہ سے. کل قیامت کے دن جب اٹھے گا تو 60 70 سال کی برائیاں چھوٹی پڑ جائیں گی، قیامت تک کا ایصال ثواب بڑھ جائے گا. اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ احسان فرمایا، عمر تھوڑی دی، ایصال ثواب کا دروازہ کھولا. کل قیامت کے دن امت محمد کا فرد جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا تو گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. جس نے جہنم میں جانا تھا تزکیے کے لیے، عذاب کے لیے، وہ جنت کا مستحق بن جائے گا. تو عمریں لمبی ہو جانے سے عذاب سے نہیں بچا جا سکتا، بلکہ عذاب میں مبتلا ہونے کے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں. جتنی عمر بڑھتی چلی جائے گی
عذاب میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں نفس اور شیطان ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کسی بھی وقت انسان سے کوئی بھی گناہ کروا دے، لیکن مرنے کے بعد کوئی گناہ پھر ذمے میں نہیں آتا، جو کر لیے کر لیے، ہاں نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جاتی۔ خیر، یہ میں پھر کسی موقع پہ آپ کے سامنے بات عرض کروں گا۔ تو وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، لمبی عمر ان کو عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ این یعمر، اگر ان کو عمر دے بھی دی جائے، 1000 سال کی عمر دے دی جائے، تو کیا وہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ ابلیس کو کتنے 1000 سال ہو گئے دنیا کے اندر، ہزاروں سال سے وہ جی رہا ہے، قیامت تک جیے گا، کیا وہ جب مرے گا تو عذاب الہی سے بچ جائے گا؟ ہرگز نہیں، اللہ کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکتا۔ بالکل اسی طرح یہ شیطان کے چیلے، ابلیس لعین کے ماننے والے، یہ بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، ان کی زبانیں بھی حق کے خلاف بڑی تیز ہیں، ان کے اعمال بھی بہت برے ہیں، لہٰذا ان کو 1000 سال عمر مل جائے، مزید 1000 سال بھی مل جائے، تو عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کے کاموں کو، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو بدلے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی، مختصر سی ان کی تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی تفسیر کو صحیح انداز میں پڑھنے کی اور آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ان کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بتا دیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔